الصلاة خير من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز کا بیان۔ تراویح وہ 20 رکعت سنت موقدہ نماز ہے جو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہیں عشاء کی فرض کے بعد ہر رات میں۔ مسئلہ: تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق کے نکلنے تک ہے۔ مسئلہ: تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب گناہ گار ہوئے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں۔ ہدایہ بابا۔ مسئلہ: مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک یا تاخیر کرے، اور اگر آدھی رات کے بعد پڑھی تو بھی کراہت نہیں۔ در المختار رد المختار۔ مسئلہ: تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ مسئلہ: تراویح کی 20 رکعتیں 2 رکعت کر کے 10 سلام سے پڑھے، اس میں ہر 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد اتنی دیر تک آرام لینے کے لیے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس آرام کرنے کے لیے بیٹھنے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ عالمگیری۔ مسئلہ: تراویح کے ختم پر 5واں ترویحہ بھی مستحب ہے، اگر لوگوں پر 5واں ترویحہ گرا ہو تو نہ کیا جائے۔ عالمگیری۔ مسئلہ: ترویحہ میں اختیار ہے کہ چپ بیٹھا رہے یا کچھ کلمہ، تسبیح، قرآن شریف، درود شریف پڑھتا رہے، اور تنہا نفل بھی پڑھ سکتا ہے، جماعت سے مکروہ ہے۔ مسئلہ: جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے نہ وتر جب تک فرض ادا نہ کر لے۔ مسئلہ: جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی اور تراویح جماعت سے تو وہ وتر تنہا پڑھے۔ در المختار رد المختار۔ مسئلہ: اگر عشاء کی فرض نماز جماعت سے پڑھی اور تراویح تنہا پڑھی تو وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ در المختار رد المختار۔ مسئلہ: جس کی کچھ رکعتیں تراویح کی باقی رہ گئیں کہ امام وتر کے لیے کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کرے جبکہ فرض جماعت سے پڑھ چکا ہو تب، اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ عالمگیری۔ رد المختار۔ مسئلہ: لوگوں نے تراویح پڑھ لی، اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا پڑھ سکتے ہیں، جماعت کی اجازت نہیں۔ عالمگیری۔ ایک امام 2 مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہے، اگر دونوں میں پوری پڑھائے تو ناجائز ہے، اور اگر مقتدی نے دونوں مسجدوں میں پوری پڑھی تو حرج نہیں، مگر دوسری میں وتر پڑھنا جائز نہیں جبکہ پہلی میں وتر پڑھ چکا ہو۔ عالمگیری۔ مسئلہ: تراویح مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ ہوا مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ عالمگیری۔ مسئلہ: نابالغ کے پیچھے بالغوں کی تراویح نہ ہوگی
صاحب ہدایہ نے اسی کو مختار بتایا، فتاح القدیر نے اسے ہی کہا، عالمگیری میں اسی کی صحت پر زور دیا کہ کہا، اور ہدایہ محیط بحر سے اپنی تائید لائیں۔ بہار شریعت یہی صحیح ہے۔ مسئلہ، مہینے بھر کی کل تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ ختم کرنا افضل۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو نہ چھوڑے۔ در المختار۔ مسئلہ، حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھوانا ناجائز ہے۔ دینے والا اور لینے والا دونوں گناہگار ہیں۔ اجرت صرف یہی نہیں کہ پیشتر سے مقرر کر لیں گے یہ دیں گے، بلکہ اگر معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے اور اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو، یہ بھی ناجائز ہے۔ کہ المعروف، ہاں اگر کہہ دیا کہ کچھ نہیں دوں گا یا نہیں لوں گا، پھر پڑھے اور لوگ حافظ کو کچھ بطور خدمت و مدد کے دیں تو اس میں حرج نہیں۔ بہار شریعت۔ شبینہ یعنی ایک رات میں پورا قرآن مجید تراویح میں ختم کرنا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے کہ حافظ اس قدر جلد پڑھتے ہیں کہ الفاظ تک سمجھ میں نہیں آتے۔ حروف کو مخارج سے ادا کرنے کا تو ذکر ہی کیا، سننے والے بھی یہ حالات کہ کوئی بیٹھا ہے تو کوئی لیٹا ہے، کوئی سوتا ہے تو کوئی اونگتا ہے۔ جہاں امام نے رکوع کی تکبیر کہی، جھٹ نیت باندھ کر رکوع میں جا ملے، ایسا شبینہ ناجائز ہے۔ اگر حافظ اپنی تیزی روانی کی نام آوری کے لیے ایسا کرے تو ریا کا گناہگار الگ ہوگا۔ ناظرین، صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور دینی معلومات پانے کے لیے ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔